اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبرز ویلکم ٹو ڈیجیٹل اسکیل یہ ڈیل کا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی ہستی کی قبر کی زیارت کرائی جا رہی ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ تمہارے زمانے میں ایک اویس کرنی آئے گا، اس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ تو حضرت اویس کرنی جو ہے یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ نے یہ جو درجہ پایا، اپنی ماں کی بحد درجہ خدمت کی اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے، خلیفہ بنے رہے ہیں، اور آپ ہر دفعہ ڈھونڈتے تھے، کوئی جو ہے نا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ سب حاجی کھڑے ہو جاؤ، تو تمام حاجی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا جو ہے یمن والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں، تو یمن والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا جی جو قبیلہ کرن کے ہیں وہ جو ہے نا کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ ایسے آپ فرماتے گئے اور آخر کار ایک آدمی بچا۔ آپ نے فرمایا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا سگا بھتیجا ہے، اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا دماغ کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے کہا مجھے تو تم پاگل لگتے، آپ پاگل لگتے ہو، جس کے بارے میں نبی نے یہ بشارت دی ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فوراً اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دونوں دوڑے عرفات میں گئے، تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت اویس کرنی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا کہ 2 بندے جو ہیں آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ نے اپنی نماز مختصر کی اور پوچھا کہ تم، حضرت عمر نے پوچھا کہ اے بندے تم آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سارے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ جو ہے نا خوف سے کانپنے لگا کہ یہ تو خلیفہ وقت ہے۔ تو اس نے معذرت کی، اس نے کہا جی میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت عمر نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے، تو لو آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دو۔ تو آپ حضرت اویس کرنی کیونکہ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک ایسا صحابی ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ صحابی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے دعا فرمائی اور آپ نے دعا کے بعد چلے گئے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کو جو ہے وہ بہشت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ اس کو اویس کرنی کو بہشت کے دروازے پہ روک دو۔ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اشارہ فرمائیں گے آپ اپنے پیچھے دیکھو، تو کروڑوں اربوں عوام جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ اے اویس میں اس پہ راضی ہوں، تو نے ماں کی اتنی بے حد درجہ خدمت کی ہے، اس پہ میں راضی ہوں۔ اب جس طرف انگلی پھیرتا جائے گا، جہاں تک تیری انگلی کا اشارہ جائے گا، ان لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں، بخش دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے سنت کے جو ہے ان کی ہر بات مانتا ہے، اور ان کے ہر اس کو وصف کو جو ہے نا اس کی تعریف بھی کرواتا ہے، اور اس کے جو ہے نا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے نا خواہش کی تھی، اور حضرت عمر اور حضرت علی ابن ابی طالب کو فرمایا تھا کہ میرے امت کے لیے اس سے دعا کروانا۔
یا اللہ ہمیں ان کے بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اوکے.